نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیچھے بچے تھے، انہیں مکہ معظمہ کعبہ شریف کے پاس چھوڑ کر کے تشریف لے گئے۔ اس وقت کعبہ شریف کی کوئی عمارت نہیں تھی، بس ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، اور نہیں وہاں پہ کوئی درخت نہ چشمہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ایک ٹوکری میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ جس میں تھوڑا سا پانی تھا وہ عطا فرمایا۔ اب چند دنوں میں یہ کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، اور ان کے سینے میں دودھ بھی جو ہے سوکھ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں 7 چکر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے۔ کبھی وہ صفا کی طرف جاتی اور جہاں زمزم کا کنواں ہے، ہم نے سن 2000 میں دیکھا، ابھی تو جو ہے اسے سب بند کر دیا گیا ہے، تو اس کنویں کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھا تھا، اور جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جاتی تو بیچ میں ایک ایسا جو ہے راستہ آتا کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر سے اوجھل ہو جاتے، تو اتنا راستہ حضرت ہاجرہ دوڑ کر کے گزارتی، اور جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نظر پڑتی تو پھر چلنے لگتی۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ کیا، اور ہر مرتبہ آتے جاتے اتنی حصے میں آپ نے دوڑ لگائی، اور پھر ادھر اس پہاڑی پر، پھر اس پہاڑی پر ایسے چکر لگاتی۔ اللہ اکبر۔ چکر لگانے کی وجہ یہی تھی کہ پانی کا کوئی سراغ ملتا، مگر پانی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے، یا ایک روایت میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ یعنی زمزم نمودار ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر چند باتیں کر دوں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دوڑ لگا رہی ہیں، جہاں جہاں دوڑ لگا رہی ہیں وہاں آج بھی دوڑنا یہ عبادت۔ صفا و مروہ کا چکر لگا رہی ہے، آج بھی عمرہ اور حج میں اسے واجب قرار دیا گیا۔ اس کے بغیر عمرہ اور حج مکمل نہ ہو۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ادائیں کتنی پسند ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اور جب وہ آزمائش میں پورے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں یادیں مٹائی نہیں جاتی ہیں۔ اگر آج کے سعودیوں کو، آج کے ان جو ہے 2 نمبر کے یہودیوں کو
اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی، جس کی بنیاد پر یہ کما کما کے کھا رہے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں اور یہودیوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں کہ اسلام میں یادیں یہ منائی جاتی ہے اسی وجہ سے، تو ان یادوں کی برکت سے آج وہ ہرے بھرے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے جنت البقیع میں، جنت المعلا میں اور ایسے ہی جو ہے یادیں صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان تمام سے جو منسوب تھی ان کو مٹا دیا۔ یاد رکھیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے دینوں کو یاد کرو۔ ارے اللہ تو دین سے پاک ہے، اللہ وقت سے پاک ہے، ٹائم سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، تو پھر یہاں کیا مراد ہے؟ ارے جس چیز کی نسبت اللہ والے سے ہو جائے وہی ایام اللہ میں شامل ہے۔ بہرکیف مجھے کہنا یہ ہے کہ حج، عمرہ، وہاں جا کر ہمارے معمولات اہل سنت جو ہیں اس کے تعلق سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور ہماری عقیدت اور مضبوط ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہاں جا کر ان کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، اور کچھ وہاں پہ جو اردو اسپیکرز ہیں ان کی تقریریں سن سن کر معاذ اللہ رب العالمین ایمان برباد کر دیتے ہیں، یا اپنے معمولات اہل سنت سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہیت کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر وہاں پر ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ آگے بھی آئے گا، اگر ہم نظر کھلی رکھیں تو پتہ چلے گا کہ جو اہل سنت کے معمولات ہیں اور جو عقائد اہل سنت ہیں وہ سب قرآن و احادیث کی روشنی میں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اس میں کوئی بدعتیں نہیں ہیں۔ آج نئی نئی بدعتیں ان سعودیوں نے جو ہے جاری کر رکھی اور انہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے انہوں نے حج بند کر دیا، یعنی اسے کم کر دیا اور سب کچھ، یہ سب جو ہے یہودی روش پہ چل رہے ہیں، جو وہاں سے گائیڈ لائن ملتی ہے اسی پہ چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر انہوں نے صحابہ، اہل بیت، انبیاء کرام، ان سب سے اپنی عقیدتیں وابستہ رکھی ہوتی تو آج ان کا ایمان اتنا کمزور نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، حضرت سیدتنا ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، اس کو قیامت تک عبادت بنا دیا گیا، اس لیے کہ اسلام میں یادیں مٹائی نہیں جاتی ہے، منائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کی برکت سے جو زمزم کا چشمہ نمودار ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب چشمہ نمودار ہوا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جلدی جلدی جو ہے وہ اس پانی کو سمیٹنے لگی، وہ ارد گرد کی مٹی کو کر کے، یا ماؤ زمزم، یا ماؤ زمزم، اے پانی رک جا رک جا، اور وہیں پہ نہ ختم ہونے والا وہ چشمہ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یرحم اللہ ام اسماعیل لولا انہا عجلت لکان زمزم عینا معینا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک بہنے والا دریا ہو جاتا۔ زمزم، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماؤ زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جس نیت سے پیا جائے اس میں وہ چیز و برکت آ جاتی ہے۔ زمزم کا پانی پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، اور جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت پوری فرماتا ہے۔
بہت سارے محدثین نے زمزم شریف پینے کے وقت نیت کی اللہ ہمیں اتنی حدیثیں یاد ہو جائیں، انہیں یاد ہو گئی. انہوں نے احادیث کی بے مثال خدمتیں کی. اور ایسے تو کئی واقعات ہیں، چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو زمزم شریف پر پوری گفتگو کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے تعلق سے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کے درس میں کہ آپ نے حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر جو دعا کی تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ وَتَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرتے. بے آب و دانا چٹیل میدان میں ماں بیٹے کئی دنوں سے اکیلے ہیں، پانی کا انتظام تو بے مثال، پانی کا انتظام، زمزم شریف کا انتظام یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مگر دونوں ماں بیٹے یہاں تنہا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا یوں پوری ہوئی کہ قبیلے جرہم وہ اس جگہ سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے چونکہ زمزم شریف کا یہ چشمہ جاری ہو چکا تھا اور جہاں پانی ہو وہاں پرندے بھی آ جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں جنگل میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہو. انہوں نے تلاش کے لیے جب آدمی بھیجے تو انہوں نے جا کر کے اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہاں ایک چشمہ ہے، ایک عورت بیٹھی ہے اور ساتھ میں اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. تو وہ لوگ وہاں پر آئے، ان لوگوں نے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی جگہ بسنے کی اجازت مانگی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس شرط پر اجازت عطا فرمائی کہ یہاں تم رہ سکتے ہو، اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، مگر پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا، یعنی اس پر قبضہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا شروع کا حصہ گزر چکا کہ یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترک زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا واقبل جرهم فقالوا اتأذنين ان ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم. آقا فرماتی کہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا فرمائے کہ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو ایک بہتا دریا ہوتا. پھر حضور نے فرمایا کہ قبیلے جرہم کے لوگ وہاں پر آئے اور عرض کی کہ کیا آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر اس شرط پر کہ چشمے پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. انہوں نے تسلیم کر لیا اور وہیں پر وہ ٹھہر گئے. میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے اور پرسوں بیان کروں گا، کل بھی تھوڑا سا بیان ہوگا. ابھی اسی پر تھوڑے آگے بڑھتا ہوں کہ قبیلے جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلے جرہم کہ جو ہے ایک سردار کی لڑکی سے ہو گئی. ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجازت لی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت سارہ نے عرض کی آپ جائیں، مگر ایک شرط ہے کہ آپ سواری سے نہیں اتریں گے اور وہاں زیادہ نہیں ٹھہریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط مان لی، چونکہ ان دونوں میں اس وقت طے ہوا تھا جب ہاران سے نکلے تھے، مقام ہاران سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چچا کے یہاں گئے تھے، ان کی شادی ہوئی، تب طے ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا کہا مانیں گے. لہذا اس شرط پر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے. جب مکہ شریف آئے
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی. میں یہ قربانی کے واقعے سے پہلے آگے کی بات کر رہا ہوں. بات کی تو تلاش کرتے کرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، کیونکہ گزر بسر کے لیے حرم شریف سے نکل کر شکار کرتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ جواب دیا وہ یہاں نہیں ہے، شکار کے لیے جنگل گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات پوچھے تو اس بیوی نے شکایتیں شروع کی. پوچھا کیا گھر میں مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانا پانی کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں ہے. اور بس شکایتیں شروع کی کہ بس جہاں سے شکار لاتے ہیں تھوڑا سا مل جاتا ہے، بہت ہی برے حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے. خوب جو ہے اپنے شوہر کی ناشکری بھی اور خوب شکایتیں پیش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر میں خوشبو پائی. سبحان اللہ، ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو کیوں نہ محسوس کرے. انہوں نے نبوت کے وہ انوار دیکھے، وہ خوشبو محسوس کی تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، اس طرح کے ایسے ہولیے والے اس شکل کے بزرگ آئے ہوئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے تجھے کیا کہا ہے؟ اس بیوی نے کہا انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا سن، وہ بزرگ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور چوکھٹ بدلنے کا فرمایا ہے وہ تم ہو. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور ایک خاتون سے شادی کر لی. اللہ اکبر. کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے، اور پھر وہی شرط تھی، وہی معاملات تھے. اب کی دبا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بار بھی گھر میں نہیں تھے، ان کی یہ دوسری بیوی تھی. آپ نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ شکار کے لیے گئے ہیں، انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، سواری سے نیچے تشریف لے آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیچے اترنے کے بجائے پوچھا تمہاری گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ اس دوسری بیوی نے کہا الحمدللہ ہم خیریت اور وسعت سے ہیں اور شکار کر کے آتے ہیں، بہت اچھا ہے، اور یہ زمزم شریف بھی ہے اور کھانا پینا بھی اچھا چل رہا ہے. آپ نے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گوشت. اور پینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ آب زمزم. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں. پھر وہ گئی اور دودھ اور گوشت لے آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا دی اور پھر عرض کیا کہ سواری سے نیچے تشریف لے آئے کہ میں آپ کا سر مبارک دھو دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اتر نہیں سکتا. پھر وہ ایک بڑا سا پتھر لے آئی جو کہ حقیقت میں وہ مقام ابراہیم بعد میں بنا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا اور عرض کیا کہ آپ اپنا قدم مبارک اس پر رکھ کر سر جھکا دیں، میں ادھر ہی دھو دیتی ہوں. اس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر مبارک دھویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر نبوت کے انوار دیکھے، پھر خوشبو محسوس کی. اپنی اس دوسری بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں، جو ہے ایک بزرگ آئے تھے. وہ کہتی ہے نعم شیخ
احسن الناس شبہا واطیبہم ریحا، جی ہاں ایک بزرگ آئے تھے خوبصورت چہرے والے، بہترین خوشبو والے تھے، ہاں اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے کہا تھا اپنے شوہر کو سلام کہنا، اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا ہاں ہاں وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جس چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے وہ تم ہو، اس لیے کہ تم شکر گزار ہو۔ محترم سامعین، یہاں سے پتہ چلا کہ بیوی جو ناشکری ہوتی ہے وہ گھر کے لائق نہیں، اس گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا۔ آج اگر چونکہ میں اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں، مگر صرف پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ جو مائیں بہنیں آج رونا روتی ہے بے برکتی کا، یا اس کے علاوہ بہت ساری شکایتیں کرتی رہتی ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ اس کے گھر میں برکت ہو تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے شوہر کی یا گھر میں اگر کچھ نہیں ہے تو اس کی شکایتیں نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتوں کا نزول عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وسعت کے ساتھ روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ناشکری، یہ بے صبری جو ہے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ آج یہی معاملات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکایتیں کرنا، اور اسی طریقے سے مسلسل جو ہے وہ بے برکتی کے لوگ شکار ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی اس پر گفتگو ہوگی، چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے واقعات بھی پورے کرنے ہیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس بیچ میں ایک مرتبہ جب آئے تھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13 سال کی تھی، یا قربانی سے پہلے، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور خدا کے حکم سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبہ شریف کی تعمیر کی، تو کعبے کی تعمیر کے تعلق سے میں بتا دوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل بھی بیان ہوگا۔ سب سے پہلے جو کعبہ تعمیر ہوا وہ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے، تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، میں یہاں نہ تو فرشتوں کی تسبیح اور تکبیر سنتا ہوں، اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے۔ ساتوں آسمان کے اوپر جہاں آج خانہ کعبہ ہے نا، اسی کے برابر سمت اوپر ساتوں آسمان میں جو ہے وہ بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا یہاں کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، جیسے وہاں میں نے دیکھا کہ فرشتے بیت المعمور کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ ہم جہاں نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اور اسی کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں لائے جہاں سے زمین بنی تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اللہ فرماتا ہے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی کعبے کی جگہ سے، اور یاد رکھیے روئے زمین میں جہاں سے زمین بننے کی شروعات ہوئی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، کہ سب سے پہلے پانی پر جھاگ اور پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ جبریل امین اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس جگہ پر اپنا پر مار کر ساتوں زمین تک بنیاد ڈال دی۔ آپ نے ایک پر مارا تو ساتوں زمین تک اس کی کعبہ شریف کی بنیاد ہو گئی، جس کو فرشتوں نے
5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा, कोहे लबनान, कोहे तूर और जूदी पहाड़, और हिरा और कोहे जीता। उनसे, उन पहाड़ों के पत्थरों से फरिश्तों ने उसकी बुनियाद भर दी और वहां निशान के लिए 4 तरफ दीवार जो है बना दी कि उस तरफ मुंह करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और उसका तवाफ भी करते रहे। और फिर जो है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया तो फिर वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वहाँ एक टीले की शक्ल में रह गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और आप आए और आपने काबा शरीफ की तामीर की। किस तरह हुई, कैसे हुई, इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल बयान होगा। आज कुर्बानी के मसाइल में से ये सुन ले, मैंने इससे पहले कहा था कि कुर्बानी के जानवर को ऐब से खाली होना चाहिए। तो थोड़ा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर ज्यादा ऐब हो तो बिल्कुल नहीं होगी, और थोड़ा ऐब हो तो कुर्बानी हो तो जाएगी मगर मकरूह होगी। अब वो सुन लीजिए कि कौन से ऐब में कुर्बानी होती है और कौन से उसमें ऐब में नहीं होती है। भींगे जानवर की कुर्बानी जायज है, जो जानवर भींगा हो एक आंख से थोड़ा सा, मगर अंधे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। और जो जानवर काना हो, कि जिसका कानापन जो है जाहिर हो, उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। और इतना बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो, उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरीके से कि जिसके कान कटे हों, तो कान अगर जो है, या इसी तरीके से उसकी दुम कटी हो, तो कान और दुम जो है वो 33% से कम कटे हों तो कुर्बानी जायज है। और 33% या उससे ज्यादा, 33% या उससे ज्यादा कटे हों, कुछ कान जो है ज्यादा काट लिए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 9 इंच का कान था, तो 3 इंच या उससे ज्यादा जो है अगर कटा हुआ है तो जायज नहीं, 3 इंच से कम कटा हुआ है तो फिर जायज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है ईद कुर्बान की बरकतों से और फैज़ान से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।